बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। फ्रांस जो है वो बाज नहीं आ रहा। वो ये सोच रहे हैं कि वो सेकुलरिज़म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, और जो सेकुलर बुनियादें हैं फ्रांस की, उनको लगता है कि उसमें दरारें पड़ रही हैं। लेकिन फ्रांस के सदर को सिर्फ इतनी बात समझ नहीं आ रही कि सेकुलर होना एक अलग बात है और रवादारी जो है वो भी एक अलग बात है। आपको आज़ादी इजहार राय तो होना चाहिए, लेकिन किसी की दिल आज़ारी करने का इख्तियार भी नहीं होना चाहिए। ये वो चीज़ है जो वो समझ नहीं पा रहे कि पूरी एक उम्मत है, पूरी एक कौम है, आप उसके साथ ज़्यादती करते हैं, उनका दिल तोड़ते हैं और फिर उम्मीद करते हैं वो आगे से बोलें भी ना। तो अब वो एक नया बिल लाने जा रहे हैं और मुसलमानों की जो अलहदा शनाख्त है उसके ऊपर ऐसा लगता है जैसे पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं फ्रांस में। हिजाब के मामलात हो, अलग दिखने के मामलात हो, उनके मजहबी मामलात हों, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्रांस का जो तरीक़ाकार है वो ठीक सिमत में नहीं जा रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको कैसे लिखा, उनकी एक हेडलाइन है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस फ्रांस फ्यूलिंग मुस्लिम टेररिज्म बाय ट्राइंग टू प्रिवेंट इट। अब ये बड़ी अहम बात की न्यूयॉर्क टाइम्स ने कि वो मुसलमानों की दहशतगर्दी को ख़त्म करने के नाम के ऊपर कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रांस जलती पर तेल का काम कर रहा है, कि मुसलमानों की जो दहशतगर्दी है उसका नाम इस्तेमाल करते हुए फ्रांस जलती पर तेल का काम कर रहा है कि मैं तो इसको रोकने जा रहा हूँ। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है। और इसके अलावा जो है वो द गार्डियन ने लिखा कि फाइट रेसिज्म, यानी आप नस्ल परस्ती से लड़िए रादर देन ट्राई टू रिफॉर्म इस्लाम। इस्लाम की इस्लाह करने की बजाय आप नस्ल परस्ती के साथ लड़ें वहाँ फ्रांस में। ये मैक्रोन को मशवरा दिया है द गार्डियन ने, यूरोप का अखबार है। और इसके अलावा आपको जो कनाडा के वज़ीर आज़म है उनका स्टेटमेंट भी याद है कि उन्होंने भी मज़म्मत की और ये कहा कि आज़ादी इजहार राय का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करते रहें और लोगों की दिल आज़ारी करें। तो दिल आज़ारी और आज़ादी में एक फ़र्क है, और इस बात को नहीं समझ पा रहे फ्रांसीसी सदर। और वो कर ये रहा है कि अभी बिल लाने जा रहा है जिससे मुसलमानों को मज़ीद दबाया जाएगा, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो हम ख्याल है वो इकट्ठे हो रहे हैं। अगर आप गौर करें तो इंडिया मुसलमानों के ख़िलाफ़, इसराइल मुसलमानों के ख़िलाफ़, फ्रांस मुसलमानों के ख़िलाफ़, ऑस्ट्रिया इसी कैंप का है मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो एक शिद्दत पसंद रुझान बढ़ता चला जा रहा है। इंडिया में जो हुआ वो आपके सामने है, इसराइल जो करता है वो आपके सामने है। अब आज ऑस्ट्रिया के ऊपर, ऑस्ट्रिया ने अभी एक नया मामला शुरू किया है। वो ये है कि पॉलिटिकल इस्लाम के नाम से वो एक जुर्म को अपने फौजदारी कानून के अंदर शामिल करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल इस्लाम यानी इस्लामी सियासत या इस्लाम की सियासत या सियासी इस्लाम, इसके नाम से वो एक बिल शामिल कर रहे हैं। और ऑस्ट्रिया राइट विंग के चांसलर जो हैं सेबेस्टियन कर्ज, उन्होंने इसके बारे में बात की है और उसने ये कहा है कि इस्लामी सियासत एक जुर्म बन जाएगा, पॉलिटिकल इस्लाम जो है वो एक जुर्म बन जाएगा, और हमारे फौजदारी मुकदमात के अंदर हम इसको एक कानून की हैसियत देंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुसलमान रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं वो कैसे जुर्म बन जाएंगी ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो सेबेस्टियन कर्ज नाम का आदमी है, ये वही बंदा है चांसलर जो उनका राइट विंग का है ऑस्ट्रिया, जिसने हिजाब के ऊपर पाबंदी लगवाई थी। ऑस्ट्रिया 2019 में इस पर काम करता रहा। ये इसने हिजाब पे ख़वातीन को इस्लामी लिबास पहनने पर इसने ऑस्ट्रिया पाबंदी लगवाई थी, और ख़ास तौर पे तलबा के ऊपर कि वो ये लिबास इस्तेमाल ना करें, इसको ना पहने। तो ये किस्म की आज़ादी है, आप जो चाहें पहने। आपका दिल करता है आप लोहे के कपड़े पहने, आपका दिल करता है आप कपड़े ना पहने, आपका दिल करता है आप पूरा बुर्का पहने, आपका दिल करता है कि आप कम कपड़े पहने। आज़ादी तो इसको कहते हैं। ये क्या बात हुई कि ज़बरदस्ती जी आप ज़्यादा कपड़े नहीं पहन सकते, आप कम कपड़े पहन सकते हैं? ये आज़ादी नहीं है, ये सेकुलरिज्म नहीं है। इसको कहते हैं इंतहा पसंदी, इसको कहते हैं शिद्दत पसंदी, कि ये कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, ये मेरी तरह के नहीं दिखते, इनको मेरी तरह का दिखना चाहिए, मैं इनके साथ तब कंफर्टेबल होऊंगा जब कपड़े कम करेंगे अपने। ये इंतहा पसंदी है, शिद्दत पसंदी है। वैसे हमारे लिबरल नॉर्मली इसके ऊपर बात नहीं करते, बल्कि पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो बुरके के ऊपर
اور حجاب کے اوپر جو ہے وہ مذاق کرتے ہیں. بچیاں جب اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، کئی اسکولوں میں حجاب ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ بچوں کو کیا آپ نے اضافی ذمہ داری ڈال دی ان کے اوپر. تو کئی لوگ ایسی فیملی، اس طرح کے لوگ، ایسے لبرلز پاکستان میں بھی موجود ہیں. بڑا انفارچونیٹ ہے. اب آ جائیں آپ اس بات کے اوپر کہ جو قانون بنا رہے ہیں اس کے بعد ہوگا کیا. ان شارٹ یہ ایک ایسا قانون ہوگا جس کے بعد کسی بھی مسلمان کو آپ دہشت گرد کہہ دیں گے. مسلمان کو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ اپنا تعارف بطور مسلمان کرائے. آسٹریا میں، دیگر ممالک بھی ایسی چیزیں کر رہے ہیں، لیکن آسٹریا بہت آگے نکل گیا. یعنی اس کے بعد دہشت گرد قرار دے دیا جائے جس مرضی مسلمان کو. لوگ مسجدوں میں جانا بند کر دیں، باجماعت نماز نہ ہو سکے، اذان کے اوپر پابندی ہو، اسلام کی تبلیغ نہ کر سکے، یہ نہ بتا سکے یہ اچھا مذہب ہے، آؤ اس کی طرف. آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارا مذہب اچھا ہے، اس کے اندر آخرت میں بھی آپ کو پناہ ملے گی، دنیا بھی آپ کی اچھی گزرے گی، آئیے ہمارے مذہب کو سٹڈی کریں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. دوسرا، اسلامی انداز جو ہے وہ آپ نہیں اپنا سکتے، وہ آپ کے لیے جرم بنا دیا جائے گا. یعنی وہ چیزیں جو مسلمان روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں، روزانہ کی ان کی جو پریکٹسز ہیں، ان سب کو قانوناً ایک جرم بنانے کے لیے یہ بل لایا جا رہا ہے اور اس کو قانون بنانے کی بات کی جا رہی ہے. اس کے اوپر یورپ میں بھی تنقید ہو رہی ہے، مسلمان بھی اس پہ تنقید کر رہے ہیں. بڑا لمبا چوڑا ڈیٹیل اس کے اوپر مختلف لیکچرز آئے ہیں. TRT ورلڈ جو ہے ترکی کا اخبار، وہ لگاتار اس کے اوپر لکھ رہا ہے. بہت سارے دیگر اخبارات اس کے اوپر لکھ رہے ہیں. کوئی آپ چندہ نہیں دے سکیں گے، علماء کے ساتھ آپ رابطے میں نہیں رہ سکیں گے، اور ہر رابطے کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. عبادت گاہوں کی بندش ہو جائے گی، مولویوں کی دوبارہ سے رجسٹریشن ہوگی، خطبات کے ترجمے کروانے پڑیں گے. یہ بہت لمبی چیزیں ہیں. آسٹریا کرنے جا رہا ہے ایک اتنا سخت قانون مسلمانوں کے بارے میں بنانے جا رہا ہے، اور اس کا نام رکھ رہے ہیں پولیٹیکل اسلام. پولیٹیکل عیسائیت کے نام پہ بھی ایک قانون بنائیے، پولیٹیکل کرسچینٹی کے نام پہ بھی ایک قانون بنائیے، لیکن اس کے اوپر نہیں بنائیں گے. حالانکہ آج سب سے زیادہ بندے جو دنیا میں مارے جا رہے ہیں وہ مسلمان ہیں. مار کون رہا ہے؟ عیسائی مار رہے ہیں، یہودی مار رہے ہیں، مسلمانوں کو دھڑا دھڑ مار رہے ہیں. بہت بڑا ظلم مسلمانوں پہ کیا جا رہا ہے. گزشتہ 2 یا 3 دہائیوں کے اندر آپ دیکھیں دنیا میں جتنا خون بہا ہے اس کا 70-80% سے زیادہ مسلمانوں کا بہا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو ہی دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے. انہی کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں، انہی کے بارے میں قوانین بن رہے ہیں، اور امت کے لوگ اس کے اوپر بات تو کرتے ہیں، لیکن اسلام فوبیا جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس وقت جو ماضی میں بھی کئی مساجد کو بند کیا گیا تھا آسٹریا، اور اس کے اوپر بڑی مذمت بھی کی گئی تھی، اس پہ تنقید بھی ہوئی تھی، آسٹریا باز نہیں آیا. اب جو نئے اقدامات ہیں اس سے ہوگا کیا؟ اسلام فوبیا کے اندر اضافہ ہوگا، نسل پرستی جو ہے وہ بڑھے گی، ایک امتیازی سلوک کی ایک لہر چلے گی پورے آسٹریلیا کے اندر، اور پھر انڈیویجول اس قسم کے واقعات کریں گے جس سے وہ کہیں گے یہ دہشت گردی ہو گئی ہے. یعنی مسلمانوں کے خلاف جو حملے ہیں ان کا جواز بنایا جا رہا ہے، آسٹریا کے اندر بھی، فرانس کے اندر بھی، انڈیا کے اندر بھی، دیگر بہت سارے ممالک کے اندر بھی. اب ان کو اتنا معلوم نہیں ہے ایکچولی مسئلہ ہوتا کہاں پہ ہے. مسئلہ یہاں ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اگر کسی ایک ملک میں اکیلا بھی ہے نا تو وہ اس قوم کا حصہ ہے. کسی ملک میں 10 ہیں تو وہ بھی اس قوم کا حصہ ہے، کسی ملک میں سارے ہی مسلمان ہیں تو وہ بھی اس قوم کا حصہ ہے. تو مسلمان جو ہے قومیت انہوں نے اپنی جغرافیے کے اندر بند نہیں کی ہوئی. اقبال بھی یہی کہہ رہے تھے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ چبھے جو کانٹا کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. یہ اس کا ایک مصرع ہے. تو یہ نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، یہ ایک اور مصرع ہے ان کا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر ایک علاقہ ہے. تو یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا. تو مسلمان جو ہے وہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ اپنے آپ کو اکٹھا سمجھتی ہے، اور کسی بھی جگہ پہ جب آپ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، آپ عراق میں ماریں، شام میں ماریں، مصر میں ماریں، لیبیا میں ماریں، افغانستان میں ماریں، آپ کہیں بھی ماریں مسلمانوں کو، بوسنیا میں ماریں، آپ فلسطین میں ماریں، تو ہر جگہ پہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہے اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. آپ توہین مذہب کریں، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں، تو مسلمان جو دنیا بھر میں جہاں بھی موجود ہیں ان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. آپ مسلمانوں کو مارنا بند کریں، مسلمانوں کے علاقوں کو اور ان کے وسائل کو چھوڑ دیں، آپ مسلمانوں کو ان کے حال پر چھوڑیں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی بند کر دیں. تو یہ جو اکا دکا واقعات ہوتے ہیں
کہ مسلمان کہیں غصے میں آیا، اس نے ریئیکشن دیا اور کچھ لوگوں کو مار دیا یا قتل و غارت گری ہو گئی یا کسی کا سر اتار دیا، تو یہ واقعات ہونا خود ہی بند ہو جائیں گے۔ اتنی سی بات جو ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور ایکچولی سمجھ نہیں آ رہی، یہی تو ان کی ہوشیاری ہے۔ وہ اس طرح کے واقعات کرتے ہیں، اس کے بعد مسلمانوں کو غصہ دلاتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس واقعے کو جواز بنا کر مسلمانوں کے لیے اللہ کی زمین کو تنگ کرتے ہیں۔ لیکن یہ کب تک کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے وہ جتنی بھی ہیں وہ یہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک برا دور آئے گا، لیکن اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہودی جو ہے وہ اٹھیں گے اور وہ بہت بڑے علاقوں پہ قبضہ کر لیں گے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر بھی آئیں گے، اور اس کے بعد ایک آخری مارکا ہوگا جس کو عیسائی آرماگیڈون کہتے ہیں، یہودی بھی اس کو ایک مقدس جنگ کے طور پہ کہتے ہیں، آرماگیڈون ہی کہتے ہیں، اور ہندوؤں کے اندر بھی وہ ایک یدھ ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ آخر میں ایک یدھ ہوگا۔ اسی طرح مسلمانوں کے نزدیک بھی اس کا ایک باقاعدہ کانسیپٹ موجود ہے کہ دنیا کی آخرت میں ایک لڑائی آئے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے روایات موجود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایات موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، اور ان کی روشنی میں مسلمانوں کو آخری لڑائی تو لڑنی ہے، اور اس سے پہلے مسلمانوں کا ایک زوال کا ٹائم بھی ہے۔ تو یہ وہی ٹائم گزر رہا ہے اور مسلمانوں کو مکمل طور پہ دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ اب آسٹریلیا میں یہ ہو رہا ہے، کئی اور جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑی ڈیوائڈ ہے۔ جب وہ ڈیوائڈ ختم ہو جائے گی، مسلمان ایک لشکر بن جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، تب وہ آخری مارکا ہوگا۔ اس ڈیوائڈ کے اوپر بات کریں گے اگلے کچھ پروگرامز میں، اور اس میں اسرائیل کے حوالے سے اور اسرائیل کے اندر سے کچھ خبریں ہمارے تک پہنچی ہیں، کچھ آرٹیکلز، کچھ چیزیں میں ان کو اسٹڈی کر رہا ہوں، وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ فلسطین اور جو عرب ممالک ہیں ان کا، ترکی کا، ایران کا، پاکستان کا، ان کا کیا رول ہے، اور اسرائیل اس کے بارے میں کیا پلاننگ کر رہا ہے۔ اس پہ بعد میں ایک وی لاگ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔